سب سے پہلے آج ذکر کریں گے عمران خان کا، جنہوں نے سابق صدر پر بڑا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے پلان سی میں آصف زرداری بھی شامل ہو گیا۔ انہوں نے سندھ حکومت کا پیسہ دہشت گرد تنظیم کو دیا ہے۔ مجھے کچھ ہوا تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے سابق صدر پر بڑا الزام عائد کر دیا اور کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے پلان سی میں آصف زرداری بھی شامل ہو گیا۔ انہوں نے سندھ حکومت کا پیسہ دہشت گرد تنظیم کو دیا۔ مجھے کچھ ہوا تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ تین طرف یہ پلان سی بنا ہے، آصف زرداری اس کے پیچھے ہے، کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے۔ سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے۔ جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے۔ سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ۔ تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں تو بند میں نہیں ہوں گا، لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اسی معاملے پر ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ نے سنا کہ عمران خان نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ذات پر الزامات لگائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں یا یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو عائد کیے گئے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں ذہنی مریض بن چکے ہیں اور یہ بہت ہی اول درجے کا جھوٹا شخص ہے اور روز نئی باتیں نئی اسٹوریاں یہ بناتا رہتا ہے۔ کبھی بولتا ہے کہ مجھے فلانا ملک مروانا چاہتا ہے، کبھی بولتا ہے مجھے فلانی ایجنسی مروانا چاہتی ہے، اب بولتا ہے کہ مجھے غزہ مروانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کو صرف اٹینشن سیکر ہے، اس کو چاہیے کہ سیکورٹی پرائم منسٹر والی سیکورٹی اس کو مستقل ملتی رہے اور اس کے بہانے کے لیے اس کو جہاں پہ جو بھی چیز اس کو سمجھ میں آتی ہے کسی سے کوئی الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سیاسی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے، اس کو اپنی سیاسی طور پر اس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے ہر جگہ پہ، اور اب یہ تمام ملک کے اداروں کو بلیک میل کرنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلیک میل کرنا اور سب کو یہ بلیک میل کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جھوٹے بیانوں پہ فوری طور پر ہماری قانونی ٹیموں کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حد تک ہمیں دعویٰ کیا جائے، جھوٹے الزام یا یہ ثابت کرے جو یہ جھوٹی اور بیہودہ قسم کے الزامات لگا رہا ہے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتا تو یہ معافی مانگے قوم سے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ قانونی ٹیم آپ کی اس حوالے سے عمران خان کے خلاف کارروائی کرے گی ورنہ وہ قوم سے معافی مانگے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری نے میرے قتل کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دے دیا ہے اور طاقتور لوگ سہولت کار ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں جس کی بنا پر وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ اور آپ جیسے کہ اپنی قانونی ٹیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو پھر کیا کارروائی کریں گے؟ دیکھیں جی، میں قانونی نوٹس بھیجیں گے جاہل شخص کو کہ یہ صرف جھوٹ بولتا ہے، ابھی زرداری صاحب پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا چند دن پہلے ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم نے پیپلز پارٹی کا نام لیا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا نام لیا کہ ان کو ہم لوگ اٹیک کریں گے۔ صوبائی وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ عمران خان صاحب کے ان الزامات پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا موقف سامنے آئے گا؟ کیا آپ عمران خان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے یا ثبوت فراہم کرنے کا کہا جائے گا؟ جی بالکل، اس پہ قانونی مشاورت کے بعد ضرور ہم بتائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جب سے حکومت سے نکالے گئے ہیں اور پہلی دفعہ آئینی طور پر کسی وزیر اعظم کو اس طرح بے عزت کر کے نکالا گیا نو کانفیڈنس کے ذریعے، تب سے وہ بوکھلائے بھی ہوئے ہیں، باولے بھی ہوئے ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ جو یہ قتل کی بات کر رہے ہیں تو ان کا سیاسی تو ہو چکا کہ جس طرح بات ہوئی ہے اب ان کا آگے کوئی سیاست میں رول نہیں رہا، اور اگر اب عمران خان کا قصہ یہی رہے گا کہ ایک کامیاب کرکٹر اور ناکام ترین پرائم منسٹر کے نام سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آئندہ کوئی ان کا رول نہیں ہے پالیٹکس میں،
اور یہ اگر اس کو یہ سیاسی قتل کہتے ہیں تو وہ ضرور ہوا ہے، اور وہ سیاسی بصیرت سے ہی ہوتا ہے. اور باقی جو اس طرح کے یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب جو بہت اچھی اس کے حامل ہیں اور صحافتی بڑا کردار رہا ہے، ان پر بھی یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کھوسا صاحب کا نام دیا تھا، تو ان کی یاد دہانی کے لیے یہ کھوسا صاحب وہی ہیں کہ 2018 میں بھی انہوں نے نام دیا، جب پی ایم ایل این نے بھی ایکسیپٹ کیا تو یہ پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا. اور اس دفعہ بھی کھوسا صاحب نے ان کی وجہ سے ہی معذرت کر لی کہ ان کو پتا تھا کہ خان صاحب والے بات کر کے پھر بعد میں مکر جاتے ہیں. دوسرا جو نام تھا وہ ظاہر ہے گورنمنٹ سروس میں ہے، ان کا آ نہیں سکتا تھا. تیسرے کی بھی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ کسی پر کرٹیسائز نہیں کرتے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے، لیکن آپ اس الزام کو سمجھیے، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ان کو قتل کرانے کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا پیسہ گیا ہے دہشت گرد تنظیم کو. آپ کی سندھ حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ دیکھیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب سے خان صاحب نکالے گئے ہیں پارلیمنٹ سے، وزیر اعظم کی کرسی سے اتارے گئے ہیں، تب سے وہ نہ صرف بوکھلائے ہوئے ہیں بلکہ باولے بھی ہوئے ہیں. باولا پاگل کو کہتے ہیں، اور یہ وہی پاگل پن میں اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. تو ناصر صاحب کافی یہ سنجیدہ الزام ہے، آپ کے خیال میں اس پہ عوامی رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، اور ویسے تو اس پہ قانونی چارہ جوئی بنتی ہے کہ خان صاحب کو ضرور نوٹس دیا جائے گا کہ وہ یا ثبوت دیں یا معافی مانگیں، اور اس میں وہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں اور فوری معافی بھی مانگ لیں گے. لیکن اس پہ مشاورت ہے، اور یہ اس طرح کے سنگین الزامات جو ہیں، دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کی سیاسی آپ دیکھ لیں جب سے شروع ہے تو انہوں نے اسی طرح کی سیاست کی ہے کہ جس میں لوگوں میں انتشار ہو. آج یہ ہماری نوجوان نسل کو کس حد تک لے گئے ہیں. آپ دیکھیں جو اخلاقی رواداری تھی، جو اخلاقی اقتدار تھی، ان کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی وہ روش ہے، یہی وہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. لیڈرشپ ایک ویژن دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے، ایک اپنے جو عوام یا جو ان کو پیروکار ہوتے ہیں یا جو ان کو مانتے ہیں، ان کی سیاسی ایفیلیٹ ہوتے ہیں، ان سے ان کو ایک لیسن دیا جاتا ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک بہتری کا، بھلائی کا، امن کا. یہ کیسے پیغام دیتے ہیں خان صاحب؟ ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ اکسانے کے پیغام، یہ کر اچھا دو ناصر صاحب، جی، اس طرح کے پیغامات تو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے الزامات اور جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کے مخالف، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کیوں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ تو پاگلوں کا جواب کیا دیا جاتا ہے جی؟ یہ پاگل ہیں، جو مرضیاں کہتے رہیں. ہم دیکھتے ہیں کیا جو قانونی مشاورت کے بعد، لیکن ان کی چیزوں کو ہم سیریس نہیں لیتے. خان صاحب بہت کچھ بولتے ہیں اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں. ان کی کوئی ایک بات بتائیں جس پر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہو. لیکن ناصر صاحب کچھ موقع پر جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ شاید اس سے اتفاق کریں، ورنہ عوام اسے سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن ہم فی الوقت آپ کا اور حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے.